پارا چنار جو اس وقت مکمل پارا ہے، قرم ایجنسی کا وہ علاقہ کہ جہاں ایک زمانے قدیم سے پشتون قبائل آباد ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ علاقہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی سرحد کا وہ علاقہ ہے کہ جس کو افغانستان اور پاکستان کے دونوں جانب سے ظلم، زیادتی، جبر اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ اس وقت ریاست کے بڑے سارے نمائندگان، سیاسی طبقے فکر کے لوگ اور وہ لوگ جن کا اثر و رسوخ ہے، وہ پارا چنار کے لوگوں سے اسلحہ جمع کرانے کی درخواست کر رہے ہیں، بلکہ اب تو یہ حکم نامے کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پارا چنار کے لوگوں نے اسلحہ نہیں جمع کرایا تب تک پارا چنار میں امن نہیں ہوگا۔ میں سوال کے طور پہ اس جملے کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ریاست یا سیاست کے لوگ پارا چنار کے لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں یا ان کی جان بچانے کے وعدے کر رہے ہیں؟ یعنی اگر یہ کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ کیا کبھی کوئی اسٹیٹ مین ایسی پالیسی دے سکتا ہے کہ اسلحہ جمع کراؤ ورنہ مر جاؤ، مار دیے جاؤ، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے؟ دوسرا سوال جو میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جو سنجیدگی سے اس مسئلے کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہاں کے لوگ ناجائز اسلحہ رکھتے ہیں تو یہ اسلحہ ان تک پہنچا کیسے ہے؟ اور کیا اسی علاقے کے لوگ ناجائز اسلحہ یا جائز اسلحہ رکھتے ہیں؟ اطراف کے تمام علاقوں سے انکلوڈنگ وزیرستان کے بہت سارے علاقے جس کو زمانے تک ہم علاقہ غیر کے نام سے جانتے ہیں، جہاں اسلحہ ہر قسم کا، ہر نوعیت کا دستیاب بھی ہے اور ایجاد بھی ہوتا ہے، کیا وہاں سے اسلحہ اپنی تحویل میں لے لیا گیا ہے؟ کیا اسلحہ لے لینے کے بعد ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ پارا چنار کے لوگ محفوظ رہیں گے، باوجود اس کے کہ وہ نہتے ہوں گے؟ اور ایسے بے شمار کیسز ہمارے سامنے ہیں کہ نہتے لوگوں کو مار دیا، ذبح کر دیا، کاٹ دیا، دریا میں ڈبو کے مار دیا۔ حالیہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرے سامنے 2 سے 3 ایسے کیسز ہیں جو مسافر بن کر بازار جا رہے تھے، اور وہ نوجوان امن معاہدے کے اوپر مکمل اعتماد کرتے ہوئے پشاور کی جانب سفر کر رہے تھے، مگر ان کو گربان سے پکڑ کر گلے سے کاٹ دیا گیا۔ ان کے ہاتھ میں کوئی بندوق، کوئی بارود نہیں تھا، وہ کسی بھی شخص کے لیے خطرہ نہیں تھے، مگر اس کے باوجود انہیں خطرے کی بلکہ عبرت کی نشانی بنایا گیا، اس لیے کہ ہم سے ڈرو۔ اور ریاست کو ڈرانے والے یہ افراد بھی اسلحہ رکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دوسری جانب اسلحہ موجود ہے، جب ظلم کرنے والے ظالمین اسلحے کے ساتھ چڑھائی کرتے ہیں اور ایک نہتی بس میں جس میں مسافر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو دھن دیتے ہیں، قتل و غارت کر دیتے ہیں، خود ایف سی اور فورسز کے نوجوانوں کو نشانہ بناتے ہیں، تو پھر یہ کیسے تصور کیا جائے گا کہ یہ اچانک سے اسلحے سے پاک اور بالکل امن اور پیارے پھول بن جائیں گے اور سامنے والے لوگ دوبارہ کبھی قتل نہیں ہوں گے؟ ماضی اس کے بالکل برعکس بتاتا ہے۔ اور تیسرا سوال، اگر یہ لوگ اسلحہ جمع کرانے کے بعد اپنے ہی پاکستان میں موجود دہشت گرد طبقے یا پھر کسی دوسری جماعت اور دوسرے طبقے سے محفوظ رہ سکیں گے ریاست ہی کی پناہ میں، تو پھر پاس میں جو افغانستان کی بارڈر پہ جھگڑا، جنگ، فساد اور چڑھائی کی عادت ہے، یہ اس سے نبردآزما کیسے ہوں گے؟ کیا ہم یہ بھول گئے کہ یہی لوگ افغانستان کے مقابلے میں یا پھر افغانستان میں موجود اس طبقہ فکر کے مقابلے میں جو پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے، محفوظ ڈھال بن جاتے ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں؟ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو یہ دفاع کیا پانی کی بندوق سے کریں گے یا پھر آپ کی طرح زبان چلا کر اور بڑی بڑی تقریر کر کے کریں گے؟ خواتین و حضرات، عام طور سے یہ ہر ملک کا طریقہ ہوتا ہے، جو بارڈر ہوتی ہے اس پہ رینجرز ہوتی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ بارڈری علاقوں میں عام طور سے، خاص طور سے ایسی سرحدی بارڈر کے اوپر کہ جہاں بارڈر کراسنگ بہت آسان ہو، ایسے افراد قبائلی صورت میں موجود ہوتے ہیں جو اپنی سرحد کا دفاع خود کرتے ہیں، کیونکہ وہاں تک گورنمنٹ کا اتنا ایزی ایکسس نہیں ہوتا۔ انہیں نہ صرف اپنی جان بچانی ہوتی ہے بلکہ غیر ملکی لوگوں کے ساتھ بھی اپنے ریجن کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ میرا معصوم سا مطالبہ یہی ہے کہ ایسے سیاستدانوں نے اور حکمرانوں نے کیا اس مسئلے کو پوری طرح سے سمجھ لیا ہے؟ کیا یہ بات ایک مذاق نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے کسی ریجن سے اسلحہ بالکل نکال دیا جائے، اور ایسی حالت میں کہ جہاں قتل و غارت، مار جہاڑ اپنے عروج کے اوپر ہے؟
تیسری میری درخواست ان صحافی حضرات سے ایک بار پھر سے ہے کہ جو ملک کے ہر مسئلے پہ بولتے ہیں، جو دنیا بھر کی ہر خبر پہ نظر رکھتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے، جن کا شبیر کبھی سوتا نہیں ہے اور وہ جا کر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پارا چنار کو کیوں نہیں دیکھ رہا؟ اپنی خبر میں پارا چنار میں جاں بحق ہونے والے، شہید ہونے والے، ہلاک ہونے والے، کسی بھی طرح کچھ نہ کچھ ہونے والوں کو کیوں نہیں رپورٹ کر رہا؟ اور کوئی صحافی وہاں جا کر کھڑے ہو کر خبر نشر کرنے کی ہمت کیوں نہیں کر رہا؟ ٹی وی چینلز پروگرامز کرنے والے کیوں نہیں ٹیبل اور ڈیسک لگا کے پارا چنار کی بین چوراہے پہ چورنگی کے اوپر پروگرام کرتے ہیں؟ اور کیوں نہیں دعوت دیتے علماء کرام کو یا سیاست دانوں کو کہ جو اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ سیاسی جماعت تو ملک میں تبدیلیاں لے کر آنا چاہتی ہے، اس کے قائد نے بھی تبدیلی کا وعدہ کیا ہے، تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے اندر ایک معمولی سی تبدیلی کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ وہ کیوں نہیں جرأت کر رہے کہ جس جرأت کے ساتھ وہ بار بار اسلام آباد آتے رہے، اتنی ہی بلکہ اس کی نفس جرأت کے ساتھ ایک مرتبہ پارا چنار جا کر بیٹھے، اپنے لوگوں سے پشتو زبان میں بات کر کے مسئلہ سنیں، مسئلہ سمجھے، مسئلہ سلجھائیں، اور ایک مرتبہ اپنے ڈی سی، اے سی اور ان تمام پی سیز کو ہٹا کر خود براہ راست دانستہ طور سے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ تجویز مسئلے کا حل بن سکتی ہے؟ کیا بچوں کا اس جنگ میں کوئی قصور ہو سکتا ہے؟ کیا دواؤں کے اوپر بندش اور پابندی کسی بھی طرح سے جینوسائیڈ کے علاوہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ کیا آپ تسلیم اور تصور کر سکتے ہیں کہ پارا چنار کے لوگوں تک خوراک اور سرد موسم میں ہر ممکن سہولت روک دی جائے اور اس کے بعد وہ زندہ رہے؟ اگر ایسا ہوگا تو یہ ریاست کے نام بہت بڑا قتل لکھا جائے گا، جس کا سربراہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں گے۔ انہیں اس کا جواب دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ ملک میں ایسی صورتحال ہو جائے، خدا نہ خواستہ حاکم بندن، کہ جس کی ایک صورت اور منظر ہم شام اور دیگر علاقوں میں دیکھتے رہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، میرے ملک کو اس طرح کی صورتحال سے بچا لیں، پارا چنار کو سنجیدہ لے لیں۔